جی السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رینڈم فوڈ کچن سے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ بہت ہی بہترین ریسپی کے ساتھ۔ چکن جلفریزی کی ایسی آسان ریسپی آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ آئیں بنانا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 سے 3 ٹیبل سپون آئل میں ایک انڈا پھینٹ کے ہم اس طرح ڈال دیں گے۔ اس کو آپ نے شیلو فرائی کرنا ہے۔ شیلو فرائی کرنے کے بعد ہم اس کو باہر نکال لیں گے۔ باقی ماندہ آئل میں جو کٹی ہوئی سبزیاں ہیں، چکور کٹ کی ہوئی کیوب کٹ میں ایک چھوٹی سی شملہ مرچ ہے، ایک چھوٹا سا پیاز ہے، 2 سے 3 ہری مرچیں ہیں، ایک ٹماٹر جس کے بیج وغیرہ الگ کر لینے ہیں، کیوب کٹ میں وہ ٹماٹر ہے۔ تو آپ نے ان سبزیوں کو اچھی طرح آئل کے اندر سوتے کر لینا ہے۔ ہلکا سا اسٹر فرائی جسے کہتے ہیں وہ کر لینا ہے۔ جیسے یہ سبزیاں ہو جائیں گی پھر میں آپ کو نیکسٹ سٹیپ بتاتا ہوں کہ ہلکا سا نمک ایڈ اس کے اندر کر لیں گے، چٹکی بھر، تاکہ اس کے اندر ہلکا سا نمکین سا ٹیکسچر آ جائے۔ چٹکی بھر نمک ڈالا ہے، زیادہ نہیں ڈالنا۔ آئل بھی وہی ہم نے جو استعمال کیا تھا 2 ٹیبل سپون وہی آئل ہے۔ پہلے اس میں انڈا فرائی کیا ہم نے۔ انڈا فرائی کرنے کے بعد اب ہم نے اس کے اندر اسی کے اندر ہلکی سی سبزیاں اسٹر فرائی کر لی ہیں، ان کو ہم باہر نکال لیں گے۔ باہر نکالنے کے بعد اب ہم اپنا پروسیس اگلا سٹیپ شروع کریں گے۔ اگلے سٹیپ میں ہم پھر دوبارہ سے آدھی پیالی آئل اس کے اندر شامل کریں گے۔ یہ 400 گرام کے قریب چکن ہے، کیوب کٹ میں چکن ہے، 400 گرام کے قریب ہے، بون لیس چکن ہے۔ یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح ہم اس کے اندر فرائی کریں گے۔ کوئی کریم، کوئی دودھ، کوئی دہی یا دس ریسپی جیسے نہیں پانا، کوئی کیچپ، کوئی سویا ساس، کوئی چلی ساس، کوئی سرکہ۔ بالکل یہ روٹی کے ساتھ، آپ نان کے ساتھ اس ریسپی کو انجوائے کریں گے۔ بہت ہی زبردست قسم کی ریسٹورنٹ سٹائل، بہت ایزی پیزی ریسپی میں نے آپ کو دی ہے چکن جلفریزی کی۔ 1 ٹی سپون اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کیا ہے میں نے۔ جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے فرائی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ویری نیکسٹ اسٹیپ میں ہم اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دیں گے۔ یہ 2 چھوٹے چھوٹے ٹماٹر ہیں، ان کو میں نے اچھی طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ان کو کٹ کر لیا ہے، یہ میں نے ایڈ کیا ہے۔ اب اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے۔ 1/2 ٹی سپون اس کے اندر سرخ مرچ ایڈ کریں گے، 1¼ ٹی سپون، ایک چوتھائی چمچ اس کے اندر ہلدی ایڈ کریں گے، 1 ٹی سپون اس کے اندر سوکھا دھنیا ایڈ کریں گے پیسا ہوا، اور نمک حسب ذائقہ۔ میں اس کے اندر 1 چمچ کا تیسرا حصہ نمک ایڈ کروں گا، کیونکہ میں نے تھوڑا سا سبزیوں کے اندر بھی نمک ایڈ کیا ہے۔ تو نمک کی کوانٹٹی آپ اپنے حسب ذائقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہی مسالے ہیں، یہی چیزیں ہیں۔ اس کی ہم اچھی سی کڑھائی تیار کریں گے بون لیس۔ جیسے یہ بون لیس کڑھائی تیار ہو جائے گی ہماری، ویری نیکسٹ اسٹیپ میں بتاتا ہوں ہم اس کے اندر ساتھ مزید کیا کرنے والے ہیں۔ انتہائی آسانی سے تیار ہونے والی یہ ریسپیز ہیں۔ اب میں اس کے اندر کٹا ہوا زیرہ 1/2 ٹی سپون میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے، 1/2 ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ میں نے اندر ایڈ کیا ہے، وہ بھی کٹا ہوا دردرا۔ اینڈ میں اس کے اندر کالی مرچ بھی ایڈ کریں گے، وہ بھی 1/2 ٹی سپون کے قریب ہوگا، کیونکہ آپ جتنے بھی لیس اسپائسیز مسالوں میں رکھیں گے اتنا ہی اچھا آپ کی چکن ہے، بیف ہے، مٹن ہے، اس کے اندر ٹیسٹ آئے گا۔ جتنے آپ مسالے ایکسٹرا رکھیں گے اتنا ہی جناب مسالوں کا ٹیسٹ اوپر آ جائے گا، اور جو چیز آپ بنا رہے ہیں بیف، مٹن، چکن، اس کا ٹیسٹ پیچھے چلا جائے گا۔ تو یہ دیکھ لیں، جیسے ہی ہماری کڑھائی اچھی طرح سے تیار ہو جائے گی چکن کی بون لیس، اس کے اندر ہم سبزیاں اور وہ جو انڈا ہے اس کو کٹ کر کے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے۔ شامل کرنے کے بعد اس کی مزید 2 منٹ بھنائی کریں گے۔ تو جیسے ہی ہماری بھنائی ہو جائے گی ہم اس کے اوپر جولین کٹ ادرک اور کٹی ہوئی ہری مرچ اس کے اوپر شامل کر دیں گے۔ بس ایزی پیزی چکن جلفریزی کی ریسپی نان کے ساتھ، روٹی کے ساتھ اس کو تناول فرمائیں۔ اگر آپ سویا ساس والی اور دوسرے لوازمات والی جلفریزی بنانا چاہتے ہیں، وہ زیادہ تر چاولوں کے ساتھ، بوائلڈ رائس کے ساتھ کھائی جائے گی، یہ آپ نے روٹی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ تو زبردست قسم کی ہماری چکن جلفریزی ریڈی ہو چکی ہے۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی۔ ہم 651 کی فیملی بن چکے ہیں۔ آپ ہی نے مجھے آگے پہنچانا ہے، آپ ہی کے محبت پیار سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ کوئی ایکسٹرا
آرڈنری میں کوئی شیف نہیں ہوں، کلیم بھی نہیں کرتا، ایکسیڈنٹلی یوٹیوبر بنا شروع کیا، اب اس کے پیچھے نہیں ہٹنا، آگے چلیں گے۔ تھینک یو جی، سبسکرائب کر لیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔